بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہدایت کا لمحہ انسان کی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے، کچھ وقت ایسا آتا ہے جب وہ ہدایت کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ زیادہ تر عورتیں تو نہیں سمجھیں گی بات کو، لیکن مرد حضرات وہ بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتے جب وہ کسی کا بھی جنازہ قبر کے اندر اتارتے۔ جنازہ جب قبر کے اندر اتارتے تو ہر کوئی جو بھی وہاں پہ کھڑا ہوتا ہوں گا وہ یہ سوچ بھی کرنے رہتا ہوں گا کہ جب بھی میرا بھی وقت آئے کبھی بھی تو میرے ساتھ یہاں پہ برا سلوک نہیں ہونا۔ اس وقت وہ ہدایت کے بہت قریب ہوتا ہے۔ سوچ کے دیکھو، تھوڑی دیر کے واسطے تصور کر کے دیکھو کہ جب ایسا ہوتا تو انسان کے دل کی حالت کیسی رہتی۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور اس کی حقیقت کی ایک جھلک وہاں پر وہ انسان دیکھ لیتا کہ میں نے آج دیکھ لیا دوسرے کے ذریعے سے کہ آج اس کی واری ہے، کل میری واری ہے۔ اچھی طرح سے غور کیجیے اس بات میں۔ پھر جب وہ پلٹ کے واپس آ جاتا، پھر 1-2 دن گزرنے کے بعد پھر وہ جیسا کہ ویسا، پھر وہی دن، پھر وہی رات، پھر وہی ساری کے ساری محنتیں دنیا کے واسطے، ساری کے ساری کوششیں دنیا کے واسطے، سارے کے سارے ارمان دنیا کے واسطے، سارا کا سارا وقت دنیا کے واسطے، ساری کے ساری صلاحیتیں دنیا کے واسطے۔ سب غور کیجیے اس بات میں۔ یہ ہو رہا، یہ 1-2 کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہو رہا۔ ہدایت کے لمحے کے قریب جا کے، ہدایت کے وقت کے قریب جا کے بھی انسان کو ہدایت نہیں سمجھ رہی۔ جب وہ واپس آ جاتا پھر وہ ویسا ہو جاتا، پھر 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد پھر سب بھول جاتا، پھر پہلی والی روٹین شروع۔ ایسا کیوں؟ ہماری جو سمجھ ہے نا، اس کے اندر کچھ دنیا کی ویلیو، اہمیت اس طرح سے بیٹھ گئی ہے کہ وہ اگر اس سے آدھی بھی آخرت کے واسطے رہتی نا تو آج دنیا کے حالات یہ نہ ہوتے۔ اگر ہم مسلمانوں کے آدھے بھی جذبات اور احساسات وہ جو ہم دنیا کے واسطے کر رہے وہ آخرت کے واسطے ہوتے، اور آدھی 50-50 محنت، آدھی کوشش اس کے واسطے، آدھی کوشش اس کے واسطے، آدھی محنت اس کے واسطے، آدھی محنت اس کے واسطے، آدھی صلاحیت اس کے واسطے، آدھی صلاحیت اس کے واسطے، تو یقین جانیے کہ دنیا کے حالات یوں بد سے بدتر نہ ہوتے اور مسلمان اتنے ذلیل نہ ہوتے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ مطلب مثال کے طور پہ ہمارے پاس سوال ہے، مطلب ہماری زندگی ایک سوال ہے، اس کو گزارنا کیسے ہے، کیا کریں گے، کیسے کریں گے، کیا کریں گے، کیسے جئیں گے، کس کے واسطے جئیں گے آکے۔ تو جب سے ہم سمجھنے کے لائق ہو رہے نا تو صرف اور صرف ہمارے چاروں کھانے میں آپشن ہے، آپشن کے چاروں کھانے میں ABCD کے چاروں آپشن میں صرف دنیا سمائی ہے ذہن کے اندر۔ آپشن نمبر A دنیا، آپشن نمبر B دنیا، آپشن نمبر C دنیا اور آپشن نمبر D دنیا۔ ہدایت کے اتنے قریب جانے کے بعد، ریالٹی کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ میں نے ابھی جنازہ قبر کے اندر اتارا، آج اس کی، کل ہماری باری ہے، یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی ہمارے سمجھ میں اس کے واسطے نہیں آ رہا کہ ساری کے ساری سمجھ میں، سارے کے سارے علم میں، سارے کے سارے نالج میں صرف اور صرف دنیا سمجھ لی، آخرت سمجھ لی نہیں ہے۔ کمال ہے۔ مطلب مسلمان کی تعداد اگر کروڑوں بھی ہوگی نا تو صرف 1000 یا 2000 ہوں گے جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہوں گے۔ یہ جو باقی کے جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف نام سے واقف ہوں گے،
صرف نام سے واقف ہوں گے۔ اگر آپشن بدلنا پڑا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینا پڑیں گی، قرآن سے رہنمائی لینا پڑیں گی، جس کا ایک پیج ایسا نہیں ہے، ایک دو پیج ایسے نہیں جاتے ہوں گے جس کے اندر جہنم کا ذکر نہیں رہتا ہوں گا، آخرت کا ذکر نہیں رہتا ہوں گا، عمل نامے کا ذکر نہیں رہتا ہوں گا۔ غور کیجیے اس بات کے اوپر۔ اب ہماری کیونکہ رہنمائی قرآن حدیث سے نہیں ہے تو ہمارے چاروں کھانے میں صرف دنیا 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 ہے، اور کتنی بھی کوشش کریں گے اور کتنی بھی ٹکر ماریں گے انسان تو واپس آ کے دنیا میں جا کے دنیا میں مگن ہو جائے گا۔ اللہ کے واسطے غور کیجیے اس بات میں، کیونکہ یہ ایک دو کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پوری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، ہماری آج کی نسل کا مسئلہ ہے، بزرگوں کا، بچوں کا، سب کا سب کا سب کا آخرت کا مسئلہ ہے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ غور فکر کر کے اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔